اب میں آپ سے ذرا سوال کرتا ہوں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے جن لوگوں کے خلاف کفر کا فتویٰ جاری کیا، کتنے عرصے میں کیا تھا؟ حالانکہ جب جاری کیا تو اس میں لکھا ہے کہ من شک فی کفرہ فقد کفر، کہ اتنا واضح اس میں کفر تھا ان عبارات کے اندر کہ جو ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر۔ اس کے باوجود اعلیٰ حضرت نے میری معلومات کے مطابق تقریباً 30 سال تک انتظار کیا ہے، مسلسل ان کو وضاحت کا موقع دیا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ معقول تعویل کر لیں اور میں پھر اس کے اوپر حکم شرع مرتب کروں، لیکن جب اتنا طویل عرصہ گزرا کوئی معقول وضاحت نہیں آئی اور اس کا نقصان عوام میں بہت تھا کیونکہ حکم کفر اور اسلام کا مسئلہ تھا، تو آپ نے اس پہ حکم کفر جاری کیا۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، مجھے بتائیں کہ اگر میں نے ایک شعر کو میں وضاحت کر چکا ہوں، اگر خدا نہ خواستہ میں جان بوجھ کر بھی کرتا، فرض کر لیں وہ، اور ایک طرف ایسا کفر جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرمائیں کہ جو اس کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے، اس میں جب اس میں 30 سال تک اعلیٰ حضرت جیسی شخصیت نے ویٹ کیا تو آپ اس میں اتنے بے قرار ہو گئے کہ آپ نے فوراً عوام الناس کو کے اندر یہ عام کر کے اور بدگمانیوں اور غیبتوں چغلیوں کے دروازے کھول دیے۔ اس پہ ذرا توجہ کریں، ہونا ہی چاہیے تھا، آپ رجوع کرتے، مجھے وضاحت کا موقع دیتے، اس کے بعد آپ کوئی معاملہ کرنا چاہتے کرتے، لیکن بہرحال اب آخرت میں آپ اس کے ذمہ دار ہیں۔ اب مجھے ذرا یہ بتائیے، میں نے وضاحت کر دی، مجھے نہیں پتہ تھا کہ یہ اختر رضا خان صاحب کا شعر ہے، میں نے اس کو ایک عام شعر کی طرح لے کر اور صرف اس لیے منع کیا میرے مسجد کا ماحول ایسا ہے۔ چلیں مسجد کے ماحول سے بھی قطع نظر، مراد یہی تھی کہ اس قسم کے شعر پڑھے نہ جائیں، عام شعراء کے میرا ذہن میں تھا، اور اگر پڑھا جائے تو وضاحت کے ساتھ پڑھا جائے۔ اب میں آپ سے کویسچن کرتا ہوں کہ میں نے تو وضاحت کر دی، اب بتائیے کہ مجھ پر توبہ واجب ہے یا میری وضاحت کے بغیر اس پر کلام کر کے جو لوگوں میں اتنے مسائل پیدا ہوئے ان پر توبہ واجب ہے؟ اعلیٰ حضرت نے ایک امام کے بارے میں ارشاد فرمایا جس نے مسلمانوں پر بلا ثبوت الزام لگایا تھا، بلا ثبوت، آپ نے بھی ثبوت نہیں، آپ نے وضاحت کا موقع دیے بغیر کیا۔ اعلیٰ حضرت نے کیا حکم جاری کیا؟ فتاوی رضویہ جلد نمبر 6 کے اندر ہے۔ سوال یہ تھا، یعنی سوال تھا کہ اس نے اعلانیہ طور پر کچھ مسلمانوں پر بیان کرتے ہوئے تہمت لگائی امام صاحب نے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا پھر بھی اس قدر میں شک نہیں کہ اس نے وہاں کے عام مسلمان مردوں بیویوں کی حرمت پر دھبا لگایا اور اسے خاص مجلس وعظ میں کہہ کر مسلمانوں کو ناحق بدنام کرنے اور ان میں اشاعت فاحشہ کا بوجھ اپنی گردن پر اٹھایا اور بکثرت مسلمانوں کو بلا وجہ شرعی ایذا دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من آذا مسلمن فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى اللہ، جس نے کسی مسلمان کو ناحق اذیت دی اس نے مجھے اذیت پہنچائی، اور جس نے مجھے اذیت پہنچائی گویا کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اذیت پہنچائی۔ الطبرانی المعجم الاوسط حدیث نمبر 3607۔ پھر اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الذین یحبون، بے شک وہ لوگ جو محبوب رکھتے ہیں، ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، کہ ان لوگوں میں جو ایمان لائے ان میں فحش چیز عام ہو جائے، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، تو ان کے لیے دنیا اور آخرت میں عذاب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمانوں کے اوپر تہمت لگانا، ان کو مجلس وعظ میں ذکر کرنا، یہ اشاعت فاحشہ میں آتا ہے، اور اس کی میں آگے اور آپ کو وضاحت کرتا ہوں۔ جب اس پر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب اس پر دونوں جہان میں عذاب شدید کی وعید ہے تو یہ بھی کبیرہ ہوا، اور مرتکب کبیرہ فاسق ہے، اور یہ فسق بالاعلان برسر مجلس وعظ ہوا، یعنی اعلانیہ طور پر، تو اس وجہ سے وہ بھی فاسق معلن ہوا۔ اب آپ فیصلہ کریں کہ میرا قصور بڑا تھا یا آپ نے جو کیا وہ قصور بڑا ہے۔ میں کسی کی گرفت کا ارادہ نہیں ہے، میں اپنے مسلمان بھائی بہنوں کو نہیں چاہتا کہ وہ خدا نخواستہ شیطان کے بہکائے میں آ کے وہ کام کریں کہ میدان محشر میں بچ جاؤں اور آپ پھنس جائیں۔